السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ دھوپ نکلی ہوئی ہے، بڑی تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور موسم بہت اس حوالے سے گرم لگ رہا ہے۔ بڑا تیز دھوپ ہے، دیکھیں یہ دھوپ بہت تیز ہے اور اتوار ہے، آپ کو پتہ ہی ہے اتوار ہے اور 12واں روزہ ہے۔ ہاں جی، ماشاءاللہ 12واں روزہ ہے، ہاف کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ تو آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ویڈیو یہ شروع کرتے ہیں کہ اکثر لوگ ہمیں سوال کر رہے ہیں کہ یار عمران خان نے فوج کو طلب کیا ہے کہ جناب وہ ماسک وغیرہ کے لیے اور کرونا پہ SOPs پہ عمل کروانے کے لیے فوج کو یکدم طلب کر لیا ہے۔ نہ کسی طرف سے کوئی مطالبہ آیا ہے، نہ کوئی یہ نظر آیا ہے کہ ہماری لوکل انتظامیہ جو ہے، اسسٹنٹ کمشنر، پولیس، یہ رینجرز، یہ فیل ہو گئے۔ ہوتا ہے نا کہ جی بالکل لوگ مان نہیں رہے اور جلوس نکل رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو کوئی کہیں کسی کونے سے مطالبہ نہیں تھا کہ جناب حالات خراب ہیں تو فوج کو بلایا جائے۔ فوج کو بلانا کوئی برا کام نہیں ہے، ماضی کی حکومتیں بھی بلاتی رہی ہیں، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ سیلاب آ گیا ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے، کوئی ایسی چیز آ گئی ہے تو فوج کو بلاتے ہیں، بالکل بلاتے ہیں۔ فوج، ہماری پاک فوج جو ہے وہ اسی کام کے لیے بنی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ اس صورت میں بلاتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ سول انتظامیہ بالکل فیل ہے۔ ٹھیک ہے، خواہ مخواہ کسی مسئلے میں فوج کو نہیں الجھایا جاتا، خواہ مخواہ عوامی مسئلے میں، ٹھیک ہے، اس میں پھر بڑے ایشوز آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب ہمیں کافی لوگ فون کر رہے ہیں کہ جی عمران خان سے ملک صاحب آپ یہ پوچھیں، وکیل صاحب آپ یہ پوچھیں، ہمیں لوگ فون کر رہے ہیں کہ قانونی ٹی وی والے آپ پوچھو کہ اس کی 10 لاکھ والی ٹائیگر فورس کہاں ہے؟ اس نے ان کو شرٹیں بنا کے دی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہے نا؟ 10 لاکھ یہ فورس کو انہوں نے 10 لاکھ شرٹیں بنا کے دی تھیں۔ یہ شرٹیں، یہ والی شرٹ ہے نا، یہ والی۔ اب اس ایک شرٹ کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو 10 لاکھ شرٹیں عمران خان صاحب نے بنوائی ہیں اور یہ دی ہے اس ٹائیگر فورس کو، تو یہ کوئی تھوڑی اماؤنٹ تو نہیں، اور پھر اس کے اوپر ویسے بڑے پیسے لگے ہیں۔ اس وقت بھی اپوزیشن نے یہ اعتراض کیا تھا کہ 10 لاکھ فورس بنانے کی کیا ضرورت ہے، آخر ہمارے پاس پولیس موجود ہے، سارا کچھ ہے۔ تو عمران خان نے یہی کہا تھا کہ جناب بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ٹائیگر فورس کرے گی، یہ میری جو ٹائیگر فورس ہے نا یہ بڑے بڑے کام کرے گی، اس لیے یہ بنا رہے ہیں۔ تو قومی خزانے سے بڑے پیسے لگے، اس کے اوپر بڑا انتظام ہوا۔ یہ جو عثمان ڈار ہے، یہ سیالکوٹ والا، یہ اس کا انچارج بنا ہوا تھا، ساری شرٹیں وغیرہ بھی اس نے بنائیں، گھپلے کیے لازمی، اور اب وہ یہ ہے کہ ایک دکاندار سے آلو پیاز ٹماٹر کی قیمت بھی چیک نہیں کر رہے۔ وہ اس حد تک جو ہے نا یہ ٹائیگر فورس بیکار ہے، اور ٹائیگر فورس کے ہوتے ہوئے چلیں جی بنا لی ہے تم نے، اس کے اوپر پیسے لگے ہوں گے نا، پیسے 10 لاکھ تو شرٹیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایک شرٹ کی قیمت آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنے کی بنی ہوگی جی، 2000 روپے کی بھی اگر کم از کم بنے تو 10 لاکھ کو اس کو ضرب دینا کتنے لاکھوں بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے فوج کو بلایا ہے، اب کچھ دانشور اور یہ صحافی اور یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان جیسے تمام اداروں کو بدنام کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ کوئی بڑی سازش ہو جس میں ہماری پاک فوج کو بھی بدنام کرنے کی سازش ہو، اور سارا کچھ یہ عمران خان ان کے ذمہ لگا دے کہ یہ جی SOPs پہ عمل کروائیں، اگر نہیں ہوگا تو پھر لوگ
کہیں گے دیکھیں جی پاک فوج بھی اس میں نہیں ہوئی۔ اگر کسی کام میں کوئی اچھی نیت ہوتی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن چلے ہم عمران خان سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں نا، سوال پوچھنا ہمارا فرض بنتا ہے، اور عمران خان کا فرض ہے، ہمارا حق ہے، اور عمران کا فرض ہے اس کا جواب دے کہ وہ 10 لاکھ فورس کہاں ہے جو عمران خان نے کہی تھی کہ جی 10 لاکھ فورس بنائی ہے، وہ 10 لاکھ فورس کہاں ہے؟ اس کا عوام ہم سب اس کا عمران خان سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بتائیں جی 10 لاکھ فورس کہاں ہے؟ ہر چیز میں دوستو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی 10 لاکھ فورس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، انہوں نے صرف جھوٹ بولا ہے، جھوٹ پہ حکومت قائم ہے، جھوٹ اور جھوٹ، جھوٹ اور جھوٹ، اس کا فرق آپ جان کے جئیں، اس کے اوپر حکومت قائم ہے۔ کوئی جیسے 10 ارب درخت کہتے ہیں نا لگائے ہیں، 10 ارب کدھر لگائے ہیں؟ بھائی جھوٹ بول لو جتنا مرضی بول لو، 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 3 سال ہو گئے، بول لو جھوٹ، جھوٹ ہی بولنا ہے نا۔ میں کہوں گا جی میں زمین سے لے کے آسمان تک ایک سیڑھی بنا دوں گا، اور آپ چاند پہ جناب مفت سیر سیڑھی پہ چڑھ کے جایا کریں گے، الیکٹرانک سیڑھی ہوگی، لفٹ لگوا دوں گا جی میں، ٹھیک ہے۔ جسٹس پارٹی جی لفٹ لگوا دے گی زمین سے چاند تک، آپ مفت سیر کیا کریں اور جسٹس پارٹی کو جتائیں، اور جسٹس پارٹی جیت کے آپ کو لفٹ لگا دے گی۔ اس طرح کے اس نے جھوٹے وعدے کیے ہیں اور جھوٹی باتیں کی ہیں، اور ٹیم بھی ساری، عثمان ڈار کیا ہے، نہ کوئی الیکٹڈ بندہ ہے، اس نے سارے ایسے ہی لڑکے اکٹھے کیے ہوئے جو پکنک منانے کے لیے آئے ہیں، اور وہ پکنک منا کے چلے جائیں گے، اور بعد میں ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ یار اس حکومت نے تو یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا۔ 300 ڈیم بناؤں گا، 300 ڈیم۔ اس کو بات کرتے ہوئے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں۔ 300 ڈیم کیسے بن سکتے ہیں؟ اب یہ آئے دن باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم ٹورزم کو فروغ دیں گے، اور بھائی پوری دنیا میں جہاں ٹورزم ہے وہاں کرونا کی وجہ سے 1.5 سال سے وہ ان کی آمدن ختم ہو گئی ہے، پورے وہ ملک ٹورزم ان کا ختم ہو گیا ہے۔ ملیشیا نے پابندی لگا دی ہے، دبئی نے، ترکی نے، یورپ، امریکہ، برطانیہ، سب کہیں بھی ہم نہیں جا سکتے، ٹورزم پہ پابندی ہے۔ یہ روز تقریر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ پچھلے ہفتے بھی کر رہا تھا کہ جناب وہ محمود خان جو وزیر اعلیٰ ہے KPK کا، وہ مبارکباد ہو جی، اس نے بڑے زون بنائے ہیں، زون بنا دیے، اور زون بنائے، اور وہاں لوگ سیریں کرنے جائیں گے، اور ہم وہاں پہ زر مبادلہ کمائیں گے 10 ارب ڈالر۔ کیا کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں آپ ایسے ایسے نہ کریں، مجھے کرنا پڑتا ہے۔ 300 ڈیم کہاں گئے؟ 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئیں؟ 50 لاکھ گھر کہاں گئے؟ یار یہ تماشا نہیں ہے؟ اب تو حکومت ویسے ہی جانے والی ہے، تو انہوں نے اپنے منشور پہ کیا عمل کیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندے کو اس طرح جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیں، آپ پرانی باتیں چھوڑ دیں، انہوں نے جو تحریک لبیک والوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اسمبلی میں جیسی قرارداد پاس کی ہے، آپ دیکھ نہیں رہے۔ قرارداد کیا ہوتا ہے؟ حکومت ایک آدھے گھنٹے میں قرارداد پاس کر لیتی ہے۔ قرارداد ہوتا ہے کوئی بل نہیں منظور ہونا ہوتے، کوئی قانون نہیں پاس ہونا ہوتے۔ قرارداد ہے جی کہ فرانس کے اس کو سفیر کو نکالا جائے، لیکن ان کی نیت ہی نہیں ہے نا، پیش کر کے تو جناب غیر معینہ مدت کے لیے انہوں نے بند کر دیا جی، قومی اسمبلی کا اجلاس بند کر دیا، سینٹ کا اجلاس بند کر دیا، کیونکہ ان کی نیت ہی نہیں تھی۔ اب جی 10 لاکھ فورس کو ڈھونڈتے رہو کہاں ہے۔ انہوں نے پرائز کنٹرول کمیٹی کے لیے ایک نمائندہ نہیں بھیجا جب سے 10 لاکھ فورس بنی ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ جی انہوں نے یہ کام کی ہے؟ یہ صفائی کر دی ہے، لاہور کوڑے کا ڈھیر بن گیا ہے، پورا پنجاب کوڑے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ تو یہ فورس کدھر ہے جی؟ ٹائیگر فورس، نام دیکھو، ٹائیگر فورس۔ پتہ نہیں یہ کس قسم کی ٹائیگر فورس ہے۔ مجھے تو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، آپ سب کو ہو رہا ہے، اب پورے پاکستان سے ہمیں فون آ رہے ہیں کہ سر جی عمران سے پوچھیں ٹائیگر فورس ہے، تو ہم عمران سے پوچھ رہے ہیں کہ عمران بتاؤ ٹائیگر فورس کہاں ہے، وہ کب کام آئے گی تیرے
اقتدار چھوڑنے کے بعد کام آئے گی۔ تو دوستو یہ ویڈیو ہے سنڈے کی، آپ سنڈے کو یہ ویڈیو دیکھیں اور شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔